غوث اعظم پیر پیرا پیکر عشق و وفا کیجئے، چشم و کرم بحر علی مشکل کشا آپ ہیں۔ حسن حسینی سیدہ کے لاڈلے میں منگتا، مجھ کو عطا کیجئے۔ آپ کے در کی بیکاری ہوں، آپ کے مانگنے والی ہوں۔ آپ کا در چھوڑ کر کس در پہ جاؤں، بھلا آپ کے در کی کروں درباری میں بھی عمر بھر۔ مجھ کو یہ اعزاز شاہ اولیاء عطا کر دیجئے، دستگیری آپ کی سنسار میں شہور ہے۔ دیجئے مجھ کو سہارا تاجدار اولیاء، درد و غم میں مبتلا ہوں کوئی بھی اپنا نہیں۔ المدد ہے شاہ جلانی نور خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جو واقعہ پیش کرنے والے ہیں، یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے، جس کو سننے کے بعد آپ کو سبق حاصل ہوگا اور حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے زندہ انسان کی نماز جنازہ کا۔ محترم ناظرین، یہاں اولیاء اللہ کے چاہنے والے تو ہیں، وہاں پر کئی نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو چاہنے والوں سے زیادہ ان کے مخالف اور نہ ماننے والے ملیں گے، کیونکہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین بغداد شریف میں موجود تھے، اور وہ طرح طرح کے منصوبے بناتے تاکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے جھوٹا کر سکیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سردار اولیاء ہیں، پیران پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار کرامات سے نوازا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کئی لوگوں نے امتحان لیے، لیکن ان لوگوں کا ہی نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر موجود تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک گروہ، یعنی ایک گروپ جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مخالف تھا اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جلتا تھا، وہ لوگ ایک شخص کو سکھا پڑھا کر جنازے پر لٹا کر لے آئے، اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھا لیں گے تو تم کھڑے ہو جانا، تاکہ ہم ان پر ہنس سکیں اور ان کا مذاق اڑا سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مقبول ولی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ وہ لوگ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے خوب واقف تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، اور انہوں نے جنازہ دکھا کر کہا کہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے واقف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے بولنے پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور سلام پھیرا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ لوگ جنازے کے پاس جمع ہو گئے اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ آپ تو بڑے بزرگ بندے ہیں، اور آپ کو تو اتنا علم ہی نہیں کہ جو جنازہ آپ نے پڑھایا ہے مردہ انسان کا نہیں ہے بلکہ زندہ انسان کا ہے۔ آپ نے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے کیسے ایک زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو ایک مردہ انسان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ لیں۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کے
اندیشہ ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی حیران تھے کہ ان کا بندہ ابھی تک اٹھا نہیں۔ ان کو یہ لگا کہ وہ شاید ان کے بولنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ زندہ شخص مردہ حالت میں تھا۔ جسے وہ لوگ زندہ لائے تھے وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے امتحان لینے کی سزا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ کون اللہ کے نزدیک ہے، اس لیے کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم کو ولیوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ شکریہ۔